أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ کیا وہ لوگ جو اس زمین کے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں اس بات سے سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو یہ کچھ بھی نہ سن پائیں؟ یعنی ظلم اور فساد کا ارتکاب کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کو اسی طرح تباہ کر سکتا ہے جیسے پہلی امتوں کو تباہ کیا تھا۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، بس وہ ایسے نہ تھے کہ اس بات پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ دل پہ مہر لگنا سب سے بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان پھر خیر کی کوئی بات سمجھ نہیں پاتا اور برائی سے باز نہیں آتا۔ اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں وفائے عہد نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ عہد سے مراد وہ فطری عہد بھی ہو سکتا ہے جو انسان کی سرشت میں ہے، جو عہد الست کے نام سے مشہور ہے، جس میں انسان نے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور اس سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتے ہیں جو انسان دوسرے انسانوں سے کرتا ہے، اور وہ بھی جو انسان براہ راست رب سے کرتا ہے، کچھ عہد معاہدے کرتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کا عہد توڑنا جو ہے یہ فاسق ہونے کی علامت ہے۔ اور ماضی کی قومیں کس بنیاد پر گمراہ ہوئیں، کیوں تباہ ہوئیں، کیوں ان کی شامت آئی؟ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، کہ انہوں نے عہد کی پاسداری نہیں کی اور نہ ہی وہ فسق و فجور سے باز آتے تھے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، بس دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کا انجام کیسے ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایک ریسپیکٹیبل نیم سے پکارا جس سے وہ پسند کرتا تھا، یا فرعون، اور اس طرح تبلیغ کی۔ اب دیکھیے کہ جب آپ نام لے کے کسی کو بلاتے ہیں تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو یہ بھی تبلیغ کا ایک نقطہ ہے۔
اور تمام انبیاء سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے تھے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں. مجھے یہی زیب دیتا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں. یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی لایا ہوں، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. تو موسیٰ علیہ السلام کے دو مقاصد تھے، ایک توحید کی دعوت اور دوسرے بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کروانا. بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نسل تھے جو مصر میں آباد ہوئے. ابتدا میں ان کو بڑی عزت کا مقام حاصل تھا، لیکن بعد میں انہیں غلام بنا لیا گیا. اور یہ دراصل مسلمان تھے اس وقت کے، اور انہیں اپنے دین پر چلنے کی آزادی چاہیے تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، غلامی سے نکال دیں. اس نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے سامنے لیا، اگر تو سچوں میں سے. بس اس نے اپنا عصا ڈالا تو یکا یک وہ ایک واضح اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو یکا یک وہ سب دیکھنے والوں کے لیے سفید یعنی چمکدار تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی یہ سفیدی عام سفیدی نہیں تھی، بلکہ مختلف طرح کی چمک تھی، اس میں ایک معجزانہ شان تھی. اسی لیے فرعون نے اسے جادو کہا، ورنہ اگر کسی کا ہاتھ ویسے ہی سفید ہو یعنی باقی جسم کے مقابلے میں، تو آپ کبھی کسی بچے کو دیکھیں یا جن لوگوں کو ایک خاص قسم کی بیماری بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اسکن جو بہت وائٹ ہو جاتی ہے، تو کوئی اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہتا کہ یہ جادو ہے. تو یہ کچھ سپر نیچرل قسم کا رنگ تھا یا سفیدی تھی. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا
ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ تو ایک خوب علم رکھنے والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بے اثر بنانے کے لیے 2 بہتان لگائے، ایک تو یہ کہ یہ ماہر جادوگر ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ حکومت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس طرح تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ حالانکہ بات کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور ہم یہاں قبضہ کرنے آئے ہیں۔ لیکن اس نے بات کو بالکل الٹ دیا اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس جھوٹ کو سب میں پھیلایا، غلط پروپیگنڈا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، لوگ ان کی باتوں کو مس کوٹ کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اور بات کچھ ہوتی ہے اور بنا کچھ اور دیا جاتا ہے، اور غلط قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں، انہیں کچھ نہ کہیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی دین کا کام کرے گا، شاید وہ اس وقت کی جو حکومت ہے یا جو بڑے ہیں وہ ان کے خلاف کوئی سازش کرے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت دی تھی لوگوں کو، تو یہ تھوڑی کہا تھا کہ مجھے سردار بنا دو، میں اس لیے تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں تاکہ تم سرداری سے ہٹو اور میں بنتا ہوں، بلکہ ان کو تو آفر کی گئی تھی۔ کیا کہا گیا تھا؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرا دیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو جتنی دولت مانگتے ہیں وہ ساری اکٹھی کر کے دے دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، یعنی ہر طرح کی آفرز کی۔ لیکن آپ نے اپنے چچا کو بتایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند بھی رکھ دے تو بھی میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اتنی زبردست ڈٹرمینیشن، ایسا توکل۔ آپ خود سوچئے کہ کسی بھی شخص کو اگر یہ ساری آفرز ملیں، کتنا پیسہ چاہتے ہو، کون سا منصب چاہتے ہو؟ یعنی عام طور پر لوگوں کی خواہشات انہی چیزوں میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں نا، انہی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہیں، انہی چیزوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے تو ان میں سے کوئی چیز بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کچھ اور تھا نا جو آپ چاہتے تھے، اور وہ کیا تھا کہ بندے اپنے رب کا حق پہچانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو دین کی سچی دعوت دیتا ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے، وہ بندوں کو رب سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، نہ وہ مال کمانے آتا ہے اور نہ ہی کوئی عہدے حاصل کرنے کے لیے اور نہ ہی کوئی اپنی بڑائی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے، وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور یہی خیر خواہی ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، جس کو یہ شوق لگ جائے کہ وہ دین کی تبلیغ کا کام کرے، کسی ذاتی یا دنیاوی یا مالی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے ہرکارے بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے انعام تو ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گی۔ جادوگروں کو فرعون کا مقرب ہونے کی آفر کی گئی، لیکن اللہ کی شان، اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور انہیں کیا ملنے والا ہے۔ کوئی تو خوبی ہوگی ان میں، اور سب سے بڑی خوبی کیا تھی کہ جب انہوں نے حق کو پہچان لیا اور اسے ایکسپٹ کر لیا، یہ ان کی سچائی کی دلیل تھی، اور ان کو دھمکیاں دی گئی لیکن انہوں نے ان کی پرواہ نہیں کی، استقامت اختیار کی۔ تو جادوگروں کے ایمان لانے میں اور ان کی استقامت میں بڑا سبق ہے۔ اللہ کا مقرب ایسے ہی نہیں بندہ بن جاتا، اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو چوائس دے رہے ہیں، ایک طرح سے ادب کر رہے ہیں، اور یہی چیز شاید اللہ کو پسند آ گئی کہ انہیں ایمان نصیب ہو گیا۔ ادب، احترام، دوسرے کی رسپیکٹ، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، یہ انسان کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے، دوسروں کے دلوں میں آپ کی جگہ بن جاتی ہے۔ کسی کو اپنے سے آگے کر دینا، تم پہلے کھا لو، تم پہلے لے لو، تم پہلے نکل جاؤ، کسی کو راستہ دے دینا۔ جو کسی کو راستہ دیتا ہے، کیا اسے راستہ نہیں ملے گا؟ اسے بھی ملے گا۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی ڈالو۔ تو جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا، اور یہ اپنے زوم میں بہت بڑا جادو لائے تھے۔ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف خیال میں تبدیلی آتی ہے کہ چیزیں کچھ سے کچھ دکھائی دینے لگتی ہیں، اور جو ہیلوسینیشن نہیں جس طرح ہوتی کہ چیز کچھ ہوتی ہے اور نظر کچھ اور آ رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات کہیں کوئی رسی پڑی ہوتی ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، شاید سانپ ہے،
کیونکہ وہ ان کے دماغ میں سانپ ہے، وہاں سانپ نہیں ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کسی انسان کو کیسے دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو جیسا ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک نے اپنے دماغ میں ایک تصویر بنائی ہوئی ہوتی اور کچھ گمان قائم کر کے رکھتے ہوتے ہیں. اس لیے یہ دعا ضرور مانگا کریں، اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا جیسے وہ ہیں، ہم کسی دھوکے کا شکار نہ ہو کہ وہ کچھ اور ہم کچھ اور سمجھتے رہیں. اور جب یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا کہ چیز کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھتے تو بہت سی اس سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سے تعلقات میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. دوسروں کی نیتوں میں شک کرنا، دوسروں کے کسی کام پہ شک کرنا، ہر چیز میں تجسس کرنا. تو بہرحال جادو کی تاثیر تو ہوتی ہے، یعنی وہ اثر کرتا ہے. اور کچھ کلام بھی جادو اثر ہوتے ہیں جو ذہنوں کو بدل دیتے ہیں، سوچ بدل دیتے ہیں، زندگی کا دھارا بدل دیتے ہیں، انسانوں کے ڈیسیژنز پر اثر انداز ہوتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، ان من البیان لسحر، کچھ بیان جادو ہوتے. تو جادو کیا ہے؟ جو سوچ، تخیل، خیال پر اثر انداز ہو جائے. اور ہم نے موسیٰ کی طرح وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو. جب اس نے لاٹھی پھینکی تو یکایک وہ ان چیزوں کو نگل رہی تھی جو یہ گھڑ لائے تھے. بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ یہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا. بس یہ لوگ اسی جگہ مغلوب کر دیے گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے. یعنی ابتدا میں وہ بڑے پرجوش تھے لیکن اختتام میں پیچھے ہو گئے اور جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. اصل میں جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے نا وہی اس کی اچھی پہچان رکھتا ہے. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو پہچان لیا، یہ جادو نہیں، لہذا وہ فوراً ایمان لے آئے. اور وہ اتنی جلدی ایمان لائے اور اتنی جلدی سجدے میں گئے گویا کسی نے آ کے ان کو گرا دیا، یعنی دیر ہی نہیں لگائی. ایک سجدے نے جادوگروں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو جو عبادت گزاروں کا سردار تھا سب نچلوں سے نچلا کر دیا. اللہ کی اطاعت میں بڑی خیر ہے، اللہ کی فرمانبرداری سے برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں. کر کے تو دیکھیں. اور اپنی خواہش نفس کی بنا پر یا لوگوں کی پسند کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کرنا انسان کو خیر سے دور کر دیتا ہے، زندگی سے برکتوں کو ختم کر دیتا ہے. انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. موسیٰ اور ہارون کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا کہ فرعون یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی. تو فرعون کو سمجھ آ گئی بات کہ کس رب پہ ایمان لائے ہیں. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. کیسا غلام بنا رکھا تھا قوم کو کہ آپ اس کی مرضی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے، دم ہی نہیں مار سکتے. بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب تم جان لو گے میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، پھر میں تم سب کو اکٹھے سولی پر چڑھا دوں گا. یاد رکھیے سولی اور پھانسی میں فرق ہوتا ہے. پھانسی کا پھندا ہوتا ہے، پھندے سے پھانسی دی جاتی ہے، وہ لٹکا دیا جاتا ہے گلے میں رسی باندھ کے اور پھر وہ گلا گھٹ کے بندہ مر جاتا ہے. لیکن سولی کیا ہوتی ہے؟ سولی جو ہوتی ہے وہ ایک اونچا کھمبا کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک آڑی لکڑی باندھی جاتی ہے جیسے کراس کی شکل نہیں ہوتی، اور ملزم کو اس کو اوپر چڑھا کے اس کے بازو لکڑی کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور ویسے اس کو کھمبے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. اور پھر بازو کا تو اس کو تیر مار کے مارا جاتا ہے، مختلف ٹارچر دے کے، اور اس کو دھوپ میں رکھا جاتا ہے اور پرندے آ کے اس کا سر نوچتے ہیں، اور یعنی بڑی پین فل اذیت ناک اور رسوا کن سزا ہوتی ہے. یہ حیرت نہیں ہوتی کہ کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. یعنی اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آؤ، وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے سولی پہ چڑھ گئے تھے. سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی، تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے. تو اس نے کہا میں ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اور یہ پھانسی سے کہیں زیادہ خوفناک سزا ہوتی ہے. انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. کہا اچھا چڑھا دو، اللہ کے پاس واپس چلے جائیں گے، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا. دیکھیے جب بھی کوئی خوفناک خبر آپ سنیں نا، کوئی چیز آپ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، تو آپ اس وقت بے چین نہ ہو اور ریئیکٹ نہ کریں اور غصہ نہ کریں، اور آپ سوچیں ذرا ٹھنڈے دل سے اچھا پھر کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اچھا چلو نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. آپ کے ہسبینڈ کہتے تم وہاں نہیں جا سکتی، اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. تو کبھی بھی کوئی رکاوٹ آئے، کبھی بھی کوئی اس طرح کی نقصان دہ خبر سامنے آئے، کسی کی فوتگی کی خبر آ گئی، اب اس کے بچے چھوٹے ہیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. سوچیں کتنے ہی یتیم پلے ہیں، وہ بھی اللہ ان کو بھی پال دے، کچھ نہیں ہوتا.
یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمیں ایسے موقع پہ ڈراتا ہے. تو بہادر بنے اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرے، ورنہ کم از کم دن میں ایک دفعہ تو ضرور اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. بزدلی کیا ہے؟ کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمت ہار جائے، ہے اب کچھ نہیں ہونا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اب تو شاید دنیا ہی فنا ہو جائے. فنا ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ بنے گی، دوبارہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. یعنی اگر کوئی مر کے آپ سے جدا ہو گیا ہے، اب تھوڑے دن کی بات ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے اور وہ دوبارہ اٹھے گا اور میں بھی اٹھوں گی، ملاقات ہو جائے گی. اگر اچھے نیک ہے تو کیا ہوا؟ یہ چیز انسان کے اندر بے پناہ حوصلہ پیدا کر دیتی، بڑی سے بڑی پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو تیار کر دیتی. ٹھیک ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. اور تم ہم سے محض اس بات پر انتقام لے رہے ہو کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے. یعنی یہ بات ہے تمہارے ناراض ہونے کی؟ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کرنا کہ ہم مسلمان ہوں. کس قدر ایمان میں پختگی تھی اور کیسے انہوں نے حق کا اعتراف کیا. اور پھر عام صبر سے بڑھ کر صبر کی دعا مانگی. افرغ علینا، انڈیل دے ہم پر. تھوڑا بہت نہیں چاہیے، انڈیلنا کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا چاہیے، پورا چاہیے، بہت چاہیے، زیادہ چاہیے. اب بعض لوگوں نے سوال اٹھایا اور اس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پھر فرعون نے ان کو قتل کر دیا تھا یا وہ بچ گئے تھے؟ اول تو قرآن اس بارے میں خاموش ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں قریدنے کی. جو بھی ہوا ان کے حق میں بڑا ہی اچھا ہوا اور اللہ کے مقرب بن گئے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے چڑھا دیا تھا سولی، چلو خود بھی تو چلا گیا نا، ان کو سولی چڑھا کے خود بھی ڈوب مرا. تو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اینڈ تک کیوں نہیں سٹوری بتائی ہمیں کہ پھر ان کا یہ حال ہو گیا اور ایسا ہوا ان کے ساتھ؟ بس ہم اینڈ میں بڑے دلچسپی رکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوا، جبکہ قرآن واقعات کو کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بعد فرعون کا بنی اسرائیل پر ظلم کچھ کم ہو گیا، لیکن وہ جو بلیم کر رہے تھے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھی زمین میں فساد کرتے ہیں، تو حقیقت یہ تھی کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ خود مفسد تھے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دو گے کہ زمین میں فساد پھیلائیں، تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کس طرح یعنی کہ بدنام کیا جا رہا ہے نا. اور پھر دھمکی کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. اور پھر ایک چھوٹے سے دو لفظوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے بھی کچھ اپنے معبود بنا رکھے تھے. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اس کے بھی کچھ آلہہ تھے. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور اچھا انجام متقی لوگوں ہی کے لیے ہے. صبر اور تقوی ہی قوموں کو دنیا میں عزت دیتا ہے. اسی لیے اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. صبر کامیابی کا راستہ ہے. کوئی غم زدہ ہو، پریشان ہو، مغموم ہو، محموم ہو، مکروب ہو، سب کے لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر. کیونکہ صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے. ایک طرف عاقبت الظالمین ہوتا ہے اور ایک طرف عاقبت للمتقین ہوتا ہے. جو صبر کریں وہ تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی سے ہی صبر آتا ہے اور ان کا انجام اچھا ہوتا ہے.
انہوں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت دیے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہماری کوئی مصیبت ٹل جائے گی, ہماری غلامی آزادی میں بدل جائے گی. اس نے جواب دیا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا, پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. کیسے حالات تھے اور کیسی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر جب ایک بڑی چٹان آ گئی تھی خندق کھودتے وقت, اس کو آپ نے آگے بڑھ کے توڑا تو اس وقت آپ نے خوشخبری دی کہ کیسر و کسرا کو تم فتح کر لو گے, اس کے علاقوں کو. یہ بھی بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ این پریشانی کے وقت کوئی کسی کو بڑی اچھی پازیٹیو بات سکھا دے اور اس کا حوصلہ بڑھا دے اور اس کی سوچ بدل دے اور اس کے غم ہلکے کر دے. تو جس کو یہ توفیق ہو, جس کو ایسا کرنا آتا ہو, اس پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اپنے اوپر سوچا کریں کہ میری باتوں سے لوگوں کو مورائل ڈاؤن ہوتا ہے یا اپ ہوتا ہے, میری باتیں لوگوں کو آگے بڑھاتی ہیں یا پیچھے کر دیتی ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے آپ ملتے ہیں, آپ کو سیر و خون بڑھ چکا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے نہ آپ کو کوئی بیماری ہے نہ آپ کو کوئی تکلیف ہے, اور آپ بس خوش ہو جاتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. اور کچھ لوگوں سے مل بیٹھتے ہیں تو ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں. لہٰذا اپنی زندگی میں ایسے منفی ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے بچ کے رہنا. انسان کو اللہ نے عقل دیا نا کہ کس سے مل کے میری کیفیت کیا ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو اوائڈ کریں, ڈسٹینس پہ رہیں. یعنی یہ نہ کہیں کہ ہم تم سے نفرت کرتے ہیں, نفرت تو کرنی نہیں, لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے, محتاط زندگی.